اس وقت آپ کی بات چیت کس سے ہو؟ جی ان کو نکالنے کے لیے. آخر میں ہندوستان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں ان کی پوائنٹ آف ویو ایکسپٹ کرنے کے لیے؟ بات چیت سے آپ راستہ نکالتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک. ظاہر ہے سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو پھر واٹ آر یو گیونگ؟ Well, this is subject to what we are getting. What are you getting? Well, neither side is giving and neither side is getting, which is... That's the ambiguity that I was talking about. دیکھیں اگر آپ کی ذاتی معاملات انوالو ہوتے ہیں تو پھر ہم اس پوائنٹ کو لیبر بھی نہیں کرتے, اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. یہ اس بٹوین یو اینڈ whoever that you're talking to. لیکن آپ جن معاملات کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کا براہ راست تعلق الیکشن سے ہے, لوگوں کی ڈسٹنی سے ہے, مستقبل کے سیاسی نظام سے ہے. Don't the people expect from their leader, People's Party کی کہ وہ ان کو بتائیں کہ کیا گیو ہو رہا ہے, کیا ٹیک ہو رہا ہے. You see, the point is in Oslo when they were negotiating, who said what is the give and the take till it was finalized? Nobody knows what the ultimate give and the take is going to be. Parameters to establish. Parameters کدھر بھی نہیں ہوا. انڈیا کے ساتھ ہماری composite dialogue ہو رہی ہے. What is the give and the take? لیکن انڈیا اور پاکستان کا ڈائلاگ تو نہیں ہے نا جی. No, it is. یہ تو پاکستان کے اندرونی نہیں. دیکھیں طلعت صاحب, with great عزت I must tell you کہ ایک ماڈل ہوتا ہے نیگوسیشن کے لیے. نیگوسیشن کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک فریق کو معلوم ہے ابتدا میں کہ کیا لیں گے اور دوسرے کو معلوم ہے کہ کیا. Nobody knows. This is negotiated. آزلو اگریمنٹ کو دیکھیں, انڈو پاکستان ڈائلاگ کو دیکھیں, افغان جرگہ کو دیکھیں, جدھر بھی دو فریق بیٹھتے ہیں آپ دیکھیں. خارجہ پالیسی کے ماڈل, how can you quote foreign policy models or domestic? Why not? People understand foreign policy because they know what we are talking about. You give me a domestic issue and I'll tell you. Sticking point چلیں بتا دیں. Sticking point کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی بات بن نہیں پائی؟ There are several issues involved, but جیسے میں نے کہا negotiation is done between the negotiators. Until it's not done, I don't know any. You give me one example کہ کدھر دنیا میں ایسے negotiations ہوتے ہیں, because you don't know. Each party has a maximum position and a minimum position. The moment you give your maximum position, they know it's your maximum position. The minute you give your minimum position, they know it's your minimum position, and you are at a loss. Why would I put Pakistan People's Party and the Pakistani nation at a disadvantage during a negotiation process? نہ کریں. کیمپ ڈیوڈ میں ایسے ہوا. اگر ہم کہتے ہیں فارن پالیسی, کیونکہ پاکستان کے اندر سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. چلے پیپلز پارٹی اور پاکستانی عوام کو اب جب نواز شریف کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں جب وہ جیل میں تھا, تو کیا ان کے اپنے رفقار کو معلوم تھا جب تک ہو گیا؟ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ تھی ان کے لیے ایمبیگوٹی بہت زیادہ. جی, بیکاز اس نے کیا کچھ اصولوں پر. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی نتائج پر ہم پہنچیں گے تو ویل بی ان اے پوزیشن. حکومت کیا ڈیمانڈ, حکومت ڈیمانڈ کیا پیپلز پارٹی کا تو آپ نہیں بیان کر سکتے, ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ ریسپیکٹ دیٹ پوزیشن. جنرل پرویز مشرف کیا توقع کر, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں. بے نظیر بھٹو کی انٹرویو کر رہے ہیں جنرل مشرف کی. جنرل مشرف آف کورس آئی ایم ٹاکنگ ٹو جنرل مشرف. مگر میں نے ابھی آپ کو ڈائلاگ کا اصول ایکسپلین کی. آپ کا اور ہے, آئی ریسپیکٹ اٹ, مگر جو میرا انٹرپریٹیشن ہے, تعبیر ہے, وہ بھی آپ احترام کریں. میرا تعبیر یہ ہے کہ جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, یو ڈونٹ نو, بیکاز یو ہیو اے منیمم اینڈ اے میکسیملسٹ ایجنڈا. کدھر جا کر کے بیٹھے گا, یو ہیو ٹو ورک فار دا بیسٹ. And if you come out and say یہ میرا minimum ہے, یہ میرا maximum ہے, you've lost the game. لیکن in the meanwhile اگر آپ پاکستان کے political climate, اگر ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے کو ایشوز کیا ہیں, ہم نے بالکل بتائے ابتدا سے کہ ہم یونیفارم کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو کو ایشوز یا جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہم بتائے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشنز ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانزیشن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ریپرزینٹیو گورنمنٹ آئے, کیونکہ ہم فکر مند ہیں ملک کے بارے میں. بلوچستان ہمارا سب سے بڑے صوبے میں ملٹری آپریشن ہے. ٹرائبل ایریاز کے اندر پرو طالبان فورسز راج کر رہے ہیں. ہماری اپنی ٹیریٹری آپ کہہ دیں کہ ہمارا کنٹرول ہمارے اپنے ٹیریٹری پر نہیں ہے. سول انریسٹ ہے, اور اس صورتحال کے اندر بے روزگاری کا حد ہو گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی راستہ نکالیں. لیکن جج بھی کر رہے ہیں لوگ لیڈرز کو. ایک بڑا اسٹرانگ پرسپشن یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کی بات چیت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایڈوانٹیج سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے خود کے لیے ایڈوانٹیج سیکیور کرنے کے لیے بھی ہے, اور پبلک اوپینین کے مارکیٹ کے اندر اٹس ویری ڈیمیجنگ فار دا پیپلز پارٹی. یور اسٹاکس ہیو بین پلمٹنگ. یو ریئلائز دیٹ؟ نو, آئی ڈونٹ ریئلائز دیٹ. دے آر رائزنگ.
Yes, they are rising. یہ آپ کی پارٹی والے آپ کو یہ بتا رہے ہیں؟ نہیں، میرے پارٹی والے مجھے نہیں بتاتے ہیں، مگر گیلپ پولز مجھے یہ بتاتے ہیں. جو American Gallup polls. Well, based in Pakistan, conducted by Pakistanis. May be funded, but conducted by Pakistanis. But yes, those polls show the People's Party is leading. And more than that, I trust the People's Party worker. They know کہ اگر ہمارے کچھ یہ جو دیکھیں ملک کے اندر ماڈریٹ فورسز ہیں اور ملک کے اندر ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ ایک ضیاء لیگسی ہے اور ان کے اتحادی، اور ایک بھٹو لیگسی ہے اور ان کے اتحادی، تو ظاہر ہے جو ضیاء لیگسی والے ہیں، جو آمریت میں پرورش ہوئے ہیں اور جن کا فائدہ آمریت میں ہوتا ہے، وہ کدھر چاہیں گے کہ کل جمہوریت بحال ہو اور بھٹو لیگسی والے آگے آئیں اور عوام کا کام کریں. تو وہ ہر قسم کا انکائنڈ الزام لگائیں گے، مگر اگر ان کے بات درست ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی 2000 کے سال میں باہر نکل جاتے ہیں اور سیاست چھوڑتے ہیں. But we stood the ground. But you left the country. Yes, I left the country without compromise, without getting Saudi Arabia or any other foreign country involved. I didn't go to them and say, get my husband out of prison. I brought up my children all alone. He, after 8 years international scandal بنا تو وہ domestic and international pressure کے تحت اخبار والے لکھ رہے تھے مرد ہور ہے، اخبار والے لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا نیلسن منڈیلا ہے. That's how he left the country. کہ پریشر اتنا بہت بڑا کہ آپ کس الزام پر ایک بے گناہ آدمی کو 8 سال کے لیے گرفتار کر کے چھوڑ رہے ہیں. If I get you right کہ So I am saying that people of Pakistan have شعور, and people of Pakistan know who is fighting for them, and they know that People's Party and I are fighting to get a uniform presidency out, that we are fighting to get fair elections, not elections like recently happened in the local bodies, and that we will never ditch the people. جو بھی دباؤ ہو، جب زرداری صاحب کا گردن کاٹا گیا اور ان کا زبان کاٹا گیا، he stood the ground. جب منور سہروردی کو شہید کیا گیا، his family stood the ground. اٹک کے اندر 13 ورکرز ہمارے ایک دن پر شہید ہوئے. اور پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ویکیوم ہے جس کو فل کریں گے. کوئی کس لیگیسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک نیا پاکستان ہے. اس کے اندر جو پہلے آئے گا سر پر تاج اس کے بیٹھ جائے گا. Why not beat Nawaz Sharif to that race? Why not enter Pakistan before he does? دیکھیں یہ کوئی ایسے کمپٹیشن نہیں ہے بٹوین 2 سابق پرائم منسٹرز کہ کون پہلے جا سکتا ہے. یہ ایک چیز ہے ٹائمنگ کی اور پلاننگ کی. میں پاکستان پیپلز پارٹی چلاتی ہوں جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. میرا کوئی سمجھوتا اب تک جنرل مشرف کے ساتھ نہیں ہوا ہے. میں اپنی پلاننگ مکمل کر کے جاؤں گی. میرے پارلیمنٹیرین کے لسٹ ہیں، مینیفیسٹو کا کام ہے، کچھ اور ایسے پالیسیز کے ہیں، میڈیا کے ساتھ جو کچھ میں بول سکوں، تو میں یہ سب کام کمپلیٹ کر کے جاؤں گی تاکہ اگر کوئی سمجھوتا نہ ہو اور مجھے بند کر لیں تو پھر بھی سیٹنگ الیکشن کے لیے مکمل ہے. سپٹمبر اور دسمبر کے درمیان میں واپس جاؤں گی، مور لائکلی بٹوین سپٹمبر اینڈ اکٹوبر، بٹ آؤٹ سائڈ ڈیٹ میں نے دے دی ہوں دسمبر کا. میاں صاحب جا رہے ہیں، ویری گڈ، ہی شوڈ گو بیک. اگر لوگ جائیں گے اور ان کو ریسیو ہوں گے میں خوش ہوں گی. ایک پاکستانی اپنے وطن واپس جا رہا ہے، جیلسی اور کمپٹیشن کی کیا ضرورت ہو. لیکن ظاہر ہے پالیٹکس از آل اباؤٹ کمپٹیشن. آپ کے آج رائیول رہے ہیں جو اے آئی ڈی کا معاملہ رہا جس کو انہوں نے خود ہی ایک انٹرویو میرے ساتھ کہا کہ وہ ختم ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کو مورد الزام اس کا ٹھہراتے ہیں. ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن آپ نے یہ جو بات کی قطع کلامی معاف، اے آر ڈی موجود ہے. میاں صاحب اگر اے آر ڈی چھوڑ دیے ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ الگ بات ہے، مگر اے آر ڈی موجود ہے. اور ہمارا ایک اصولی اختلافات تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ حکومتی پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھیں. ایم ایم اے حکومتی پارٹی ہے، بلوچستان کے اندر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، ایم ایم اے ادھر شریک ہے اس ظلم میں. ہم اختلافاً حکومتی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتے تھے. بات تو ہو سکتی ہے، ہم نے کہا چلیں آپ واپس جائیں، آپ حکومتیں چھوڑ دیں، تو پھر آپ جیسے سویلین پریزیڈنٹس کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ بھی ہو سکتا قبول ہو جائیں، مگر آپ چھوڑ دیں وہ چیز جو لوگوں کو اعتراض دے رہا ہے، وہ نہیں چھوڑیں. میاں صاحب ان کے ساتھ جانے چاہتے تھے، اٹ واز ہز ڈیسیشن، مگر ہمارا جو موقف تھا اس میں بھی وزن ہے.
لیکن وہ اے پی ڈی ایم جو انہوں نے بنائی، بات سے بات نکلی، جو اے پی ڈی ایم بنائی صرف اس میں مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، اس کے اندر بلوچستان کے نیشنلسٹ بھی ہیں، اس کے اندر پشتون نیشنلسٹ بھی ہیں، اس میں سیکولر پارٹیز بھی بیٹھی ہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف مذہبی جماعتیں اور میاں صاحب نے کٹ کر لیا ہے، اس کے اندر دوسری چھوٹی پارٹیز بھی جن کے حقوق کی آپ بات کر رہی ہیں. یو آر رائٹ، چھوٹی پارٹیز ہیں، مگر میں چھوٹی پارٹیز کی حقوق کی بات نہیں کر رہی، میں چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کر رہی ہوں. میں پونم کے لیڈرز کی بہت عزت کرتی ہوں، اے این پی کے لیڈرز کی میں عزت کرتی ہوں، ایون مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ایم آر ڈی کے موومنٹ کے اندر رہا ہے، مگر اکثر پنچنگ پاور اس اتحاد میں جو ہے وہ ہے پرانے آئی جے آئی.